حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار دیگر بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام: انی لا اری الموت الا شہادۃ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برما۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے اس پاک بارگاہ میں، الہی بحق محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس، خاص طور پہ جناب علامہ عابد رضا نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اپنے اپنے مرحومین ملت جعفریہ کے شہداء اور وہ لوگ کہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی نوازش آپ کی بزرگان، ایک نسبتاً عمومی روش سے، عمومی انداز سے ہٹ کے موضوع شروع کیا میں نے تاریخ کے حوالے سے، آپ احباب نے اس کو سماعت کیا اور آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی۔ کل تک کی ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے یزید نے جو طلب بیعت کی تھی اس کا پس منظر کیا تھا، اور وہ کیسے سلسلہ بیعت طلب کرنے تک پہنچا، اور کون کون سے لوگ شامل تھے مدینے میں، اور ان کے کہاں کہاں لنکس تھے، کہاں کہاں، اور کن کن کے اجتماع اور مجموعے نے سید الشہداء کی شہادت کے حوالے سے سوچا اور اس کے اقدامات کیے۔ یہ بات کل ہم نے عرض کی تھی۔ آج یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شب گزر گئی تو اگلے دن مروان ملعون بازار میں سید الشہداء کو ملا، اور اپنے طور پہ اس نے وصیت، اپنے طور پہ نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، جس کا سختی سے مولا نے انکار کیا،
اور انکار کر کے ایک جملہ فرمایا کہ جو آج کی میری تقریر کی تمہید بھی ہے اور نچوڑ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے بتایا کہ وقت بتائے گا کہ ایونا احق بالخلافہ، کہ ہم میں سے حق کی خلافت کس کا ہے۔ ایونا احق بالخلافہ یعنی خلافت کا حقدار کون ہے، یہ آگے چل کے وقت بتائے گا۔ سید الشہداء نے آپ کی معلومات میں ہے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 28 رجب، 3 شعبان کو سرکار پہنچ گئے مکے میں، 28 سے چل کے 3 شعبان کو سرکار مکے میں پہنچ گئے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ 28 کو چل کے 3 شعبان کو 5 دن کا سفر کر کے آپ جو ہے وہ پہنچے مکے میں، اور پہلا خط مولا حسین کے پاس جو کوفیوں کا وفد لے کے آیا وہ 10 رمضان کو ہے۔ 10 رمضان کو 2 بندوں کا وفد ہے جو کوفیوں کے کافی خط لے کے مولا حسین کی خدمت میں پہنچے۔ پھر ایک اور وفد 12 رمضان کو پہنچا۔ آخری وفد ہانی بن ہانی اور سعید لے کے 14 رمضان کو سرکار کی خدمت میں پہنچا۔ 10 سے لے کے 14 تک 3 وفد آئے، اور 14 رمضان کو خطوں کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ کوفیوں کے جو خط تھے وہ 12,000 تھے، اور وہ 14 رمضان کو، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بڑی نواز شاہ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ 14 کو آخری وفد آیا ہانی بن ہانی اور سعید لے کے، 12,000 خطوں کی تعداد ہو گئی۔ 14 اور 15 کی درمیانی شب، 14 رمضان اور 15 رمضان کی درمیانی شب، مولا حسین نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کوفے جانا ہے، اور 15 رمضان کو سرکار نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو اپنا سفیر بنا کے کوفے کی طرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ بہت توجہ آپ کی۔ میں اسے ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تاریخوں کے چکر میں پڑ گیا۔ 15 کو سرکار فیصلہ ہو گیا کہ جانا کوفے ہی ہے، اور مسلم تم جاؤ، جا کے حالات کا جائزہ لے کر اطلاع دینا۔ اچھا، یہ تو طے ہو گیا نا 15 رمضان کو یا 14 اور 15 کی درمیانی شب کو کہ جانا کوفہ ہی ہے۔ اچھا، 14 سے لے کے پھر رمضان کے 14 یا 15 دن، پھر شوال، پھر ذیقعد، پھر ذی الحج، اور پھر ذی الحج کی 8 تاریخ۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ توجہ فرمائیں گے۔ 4 مہینے اور 5 دن بنتے ہیں سرکار کے مکے میں۔ 4 مہینے اور 5 دن سرکار کے مکے میں بنتے ہیں، یعنی سید الشہداء کی زندگی کسی عام بندے کی زندگی نہیں، حسین جیسی ہستی کی زندگی ہے۔ اور وہ زندگی بھی کتنی؟ 4 مہینے اور 5 دن آپ رہے مکے میں، اور جب جانے کا فیصلہ کیا تو 8 ذی الحج کو۔ آپ میں سے جو حاجی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، ہم تو سیدھے 9 کو جاتے ہیں عرفات میں، اور برادران کے ہاں یہ ہے کہ وہ 8 کو چلے جاتے ہیں منا میں، پھر منا سے وہ عرفات جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ 8 سے حج شروع ہو جاتا ہے. بڑی توجہ آپ صاحبان کی، آپ لطف فرما رہے ہیں نا. اچھا ہم سے ہمارے نزدیک 9 کی دوپہر سے حج شروع ہوتا ہے، 10 کو مینا میں آ جاتے ہیں، 11 کو بھی مینا میں رہنا واجب ہوتا ہے، 12 زوال کے بعد، 12 ذی الحج زوال کے بعد حج ختم ہو جاتا ہے. مولا نے فیصلہ کب کیا؟ 8 کو. مولا جب اتنے دن رہ لیے ہیں اب 4-5 دن اور رہ لیجیے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 4-5 دن اور رہ لیجیے، حج مکمل ہو جائے. اور اگر جانا ہی ہے تو 8 سے پہلے چلے جاتے. یہ 8 تک کا انتظار کیوں کیا؟ جو میری سمجھ میں آتا ہے یقیناً مولا 8 تک اس لیے رکے کہ آخری حاجی بھی مکے آ جائے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. یعنی 8 کا انتظار اس لیے کیا کہ آخری حاجی بھی مکے آ جائے، پھر حسین نکلیں تاکہ کوئی بعد میں یہ تو نہ کہہ سکے نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب چلے گئے تھے. کوئی یہ تو نہ کہہ سکے نا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب کتنے ہیں دن؟ میں نے کیلکولیٹ کر کے آپ کو عرض کیا، 4 مہینے اور 5 دن سرکار رہے ہیں مکے. اچھا ایک سوال اور بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ حرم رسول تھا مدینہ اور حرم خدا تھا مکہ. نہ حسین مکے میں رہے نہ مدینے میں رہے، اور گئے کہاں؟ کوفے. پھر کہوں گا اس بات کو، پھر کسی دن عرض کروں گا، لیکن آج ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. گئے کوفے. کوفے والے کون؟ جنہوں نے علی سے بھی وفا نہیں کی اور حسن سے بھی وفا نہیں کی، گئے ادھر ہیں. اور بڑے بڑے، میں اسپیشلی ایک دن اس بات پہ عرض کروں گا کہ بڑے بڑوں نے اور بڑے بڑوں کے بیٹوں نے آ کے مولا حسین کو مدینے میں بھی مشورہ دیا ہے کہ نہ جائیں، مکے میں جانے سے پہلے بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ کوفے نہ جائیں. بڑے بڑے ہیں، نام بھی بتاؤں گا، کچھ کا عرض کروں گا. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، جو کہتا ہے حسین کہتے ہیں مجھے جانا ہے، جو بھی مشورہ دیتا ہے نا حسین کہتے ہیں مجھے جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ دینے والے مضطرب تھے، جانے والا پوری طرح سے مطمئن تھا. جانے والے پوری طرح سے مطمئن تھے، کسی کا مشورہ نہیں مانا. کل شاید اس بات پہ جو ہے تفصیل سے عرض کروں گا. 4 مہینے اور 5 دن رہے ہیں مکے میں. نہ مکے میں رہتے ہیں نہ مدینے میں رہتے ہیں، نہ حرم رسول میں رہتے ہیں نہ حرم خدا میں رہتے ہیں. جاتے ہیں کوفہ، کل بات کریں گے. ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ مکے رہ جائیے، مولا آپ مدینے رہ جائیے. یہی سوال کیا مولا زین العابدین سے کسی بندے نے کہ مولا آپ کے بابا نہ مکے میں رہے نہ مدینے میں رہے. فرمایا ما بین مکہ تبل مدینہ تا اشرون رجلن یحبنا، مکہ اور مدینہ میں 20 بندے بھی ہمارے مخلص نہیں تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. 20 بندے، معصوم کا یہ جملہ ہے، 20 بندے بھی مکے اور مدینے کے درمیان ہمارے مخلص نہیں تھے. مکے اور مدینے میں 20 بندے بھی مخلص نہیں تھے. اس کے باوجود 4 مہینے اور 5 دن مکے میں رہے. مولا حسین کی زندگی کے اتنے دن ایسے میں نہیں گزارے. طے تو 15 رمضان کو کر لیا تھا، رہنا نہیں. پھر اس کے باوجود کیوں رہے؟ وجہ کیا تھی وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
وجہ کیا تھی؟ مولا مکے میں رہ کے کائنات کو بتانا چاہتے تھے کہ ولی مطلق حسین ہے. بس بات میں کہہ گیا، اور یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ولی مطلق مولا حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ اس وقت کا مصطفیٰ میں ہوں. مولا حسین بتانا چاہتے تھے کہ اس وقت کا علی میں ہوں. مولا بتانا چاہتے تھے اس وقت کا حسن میں ہوں، یعنی ولی مطلق میں ہوں. لو آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حکومت آل محمد کی خواہش نہیں تھی، حق تھا. نہیں، آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حیدری آل محمد حکومت پہ حریص نہیں تھے، لیکن حق نہیں کا تھا. لو عرض کروں آپ کی خدمت میں، علی سے لے کے مہدی تک کا حق تھا کہ حکومت ان کے پاس ہوتی. حریص نہیں تھے، حق ان کا تھا. حضرت اول سے لے کے آج تک اسلام کے نام پہ جو بھی حکومت کر رہا ہے وہ آل محمد کے حق کا غاصب ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. ولی مطلق اسے کہتے ہیں کہ جو جیسا اختیار نبی کا ہے ایسا ہی اختیار ولی مطلق کا ہوتا ہے. حکومت ایک چھوٹا سا حصہ ہے، حکومت نہ بھی ملے تو ولی ولی ہے، اور مل جائے تو حق ہی نہیں کا ہے. اور آپ کی توجہ ہے، میں آپ کی خدمت میں جملہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حق نہیں کا تھا، اور اس بات کو کائنات جانتی تھی کہ حق ان کا ہے. بنی امیہ دشمن اس لیے تھے کہ حق ان کا ہے، بنی عباس دشمن اس لیے تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف فرمائیں گے. بنی امیہ بھی دشمن اس لیے تھے کہ حق ان کا تھا، بنی عباس بھی دشمن اس لیے تھے کہ حق ان کا تھا. سمجھتے تھے کہ وارث یہ ہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. ان کو کمزور اس لیے رکھا گیا کہ کہیں حق کے چھیننے پہ قوت و طاقت نہ آ جائے. صدق اس لیے نہیں دیا گیا کہ کمزور رکھا جائے. لو میں باتیں جو ہے وہ بڑی آرام سے کہہ کے آگے گزر رہا ہوں، اور بڑے سادہ سادہ سے لفظوں میں کہہ کے گزر رہا ہوں. بڑے بڑے جانتے تھے کہ حق انہی کا ہے. ایک بندہ آپ جانتے ہیں اس بندے کو. پاکستان میں مجالس پڑھنے کا ایک اپنا انداز ہے، اور وہاں پہ مجالس پڑھ کے محتاط الفاظ استعمال کرنے کی ہماری عادت بن گئی ہوتی ہے. میں اسی طرح سے محتاط الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں. ایک بندہ وصال نبی کے وقت مدینے میں موجود نہیں تھا، 3 دن کے بعد آیا. اور یہ بندہ وہ ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا ہے، جو ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہوں، ستا کے جب ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. ساری زندگی مصطفیٰ کو ستاتا رہا، ستا کے ستانے کے قابل نہ رہا تو مسلمان ہو گیا. اور جب مسلمان ہوا تو وصالے، اب اس کا طریقہ کیا تھا؟ یہ چاہتا تھا اسلام کو نقصان پہنچائے. پہلی جنگ اسلام کی اس کی وجہ سے ہوئی ہے، جنگ بدر. اسی کی وجہ سے انشاءاللہ آگے چل کے میں اس بات پہ بھی عرض کروں گا. پہلی جنگ کا سبب یہی ہے. پھر مسلسل جنگوں میں کردار اس کا ہے. جو مکہ سے جنگیں ہوئی، کچھ اور جنگیں ہیں جو باہر سے ہوئی، لیکن جو مکہ سے آتے رہے اس میں مرکزی کردار یہی بندہ ہے. اور اس کا خیال کیا تھا کہ میں اسلام کو نقصان پہنچاؤں، نہ مصطفیٰ کو پنپنے دوں نہ اسلام کو پنپنے. یہ چاہتا تھا کہ میں قبیلے کی حکومت قائم کروں.
اور ان لوگوں نے کہا بھی تھا محمد حکومت چاہتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. بڑی نوازش ہے آپ کی, بڑی مہربانی ہے آپ کی توجہ. اگر کسی گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے گھر حاضر ہیں, اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو ہمارے سر حاضر ہیں. بڑی توجہ آپ صاحبان کی. یعنی حکومت کے لیے بھی ہم آمادہ, رشتہ چاہتے ہو تو رشتے پہ بھی آمادہ, دولت چاہتے ہو تو دولت بھی دینے پہ ہم آمادہ, بس لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ کی تبلیغ جو ہے وہ چھوڑ دو. مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں نہ تمہارے رشتے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے, نہ تم پہ حکومت کی ضرورت ہے. اللہ دیکھ رہا تھا, کہا رشتہ ایسا دوں گا کہ اس سے مالدار کوئی نہیں ہوگا. اور کائنات میں حکومت بھی ایسی ملے گی کہ جس جیسی حکومت نہیں. اور میں قوم کو, انسانیت کو امت واحدہ بناؤں گا. مصطفیٰ نے کہا, اس کی خواہش تھی قبیلہ سر اٹھا جائے, قبیلے کا سردار بن جائے, ہم ساتھ دیں گے, قبیلوں سے لڑا جائے. چلیے میرے ذہن میں کئی ایک مطالب آ رہے ہیں, میں روک روک کے اپنے جو ہے وہ مطلب پہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 دن کے بعد یہ آیا, اسے باہر کسی نے بتایا کہ مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا. کہا پھر, کہا فلاں ہستی خلیفہ بن گئی ہے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, بڑی توجہ. فلاں ہستی خلیفہ بن گئی ہے. فوراً اس نے سوچا حق تو علی کا تھا. بڑی توجہ آپ کی, بڑی. اسے پتا تھا میں نہیں بن سکتا, میری اولاد نہیں بن سکتی, حق تو چلو اس کی بات بھی بعد میں کر لیتے ہیں. جو حضرت بنے تھے نا, ان کے باپ کو کسی نے بتایا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا. کسی نے جا کے بتایا بابا جی آپ کا بیٹا خلیفہ بن گیا ہے. بابا سمجھدار تھا, پریا کا بندہ تھا. کہا کس دلیل سے میرا بیٹا بن گیا ہے, میرے بیٹے کے بننے کی وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ وہ سارے صحابہ میں بزرگ تھا. کہا اگر بزرگی کی وجہ سے بنا ہے تو غلط بنا ہے, میں اس کا باپ ہوں. پتہ نہیں توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. اگر بڑے نے ہی بننا ہے تو مجھے بننا چاہیے, اس لیے کہ میں اس کا بھی باپ ہوں. کہا یہ وجہ صرف نہیں ہے, ایک اور وجہ بھی ہے. اور جب کہا کہ ایک اور وجہ بھی ہے, کہا وہ وجہ کیا ہے؟ کہا وہ نبی کا قریبی بہت تھا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. جب کہا نا وہ نبی کا قریبی بہت تھا تو بزرگ انصاف پسند تھے. کہنے لگا اگر قریبی ہونے کی وجہ سے میرا بیٹا بنا ہے تب بھی غلط بنا ہے, قریبی علی زیادہ تھا. داری بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی ہے. اگر قریبی ہونے کی وجہ سے بنا ہے تو پھر علی کا حق زیادہ تھا, یعنی حق علی کا تھا, یہ حضرت کا باپ بھی جانتا تھا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرما رہے ہیں, یہ حضرت کا باپ بھی جانتا تھا. اچھا یہ 3 دن کے بعد آیا, باہر پتا چلا نبی کا وصال ہو گیا ہے, فلاں صاحب بن گئے ہیں. کہا آج تک تو موقع نہیں ملا, آج بڑا اچھا موقع ہے, میں مصطفیٰ کی محنت پہ پانی پھیر سکتا, آج بہترین موقع ہے. یہ باہر سے آیا اور باہر سے آ کے حضرت علی کی گلی میں کھڑے ہو کے اس نے اونچی آواز سے کہا کہاں چلی گئی عبد مناف کی اولاد, اٹھاؤ علی کا ساتھ دو, حقدار علی ہے. علی کا ساتھ دو کیا مطلب تھا؟ اٹھیں گے نا عبد مناف کی اولاد تو مقابلے میں وہ آئیں گے نا جو عبد مناف کی اولاد نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ نے جن کو اکٹھا کیا تھا آج پہلے ہی دن میں ان سب میں تفریق پیدا کر دوں گا. یہ کہتا ہوا آیا, کہاں گئی عبد مناف کی اولاد؟ حضرت علی اندر سن رہے تھے, دروازے پہ دستک دی, اجازت ملی, اندر آیا. توجہ چاہ رہا ہوں,
جب اندر آیا آ کے کہتا ہے یا علی حق آپ کا تھا، یا علی حق آپ کا تھا. میں تاریخ کے اصل جملے پڑھتا ہی نہیں مجالس میں. کہا فلاں خاندان کا بندہ لے گیا، یعنی اس کی نظر میں وہ خاندان بھی اتنا چھوٹا تھا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف فرمائیں گے. یعنی اس کی نظر میں وہ خاندان بھی اتنا چھوٹا تھا کہ اس خاندان کے بندے کا خلیفہ بن جانا اس کی نظر میں مناسب نہیں تھا. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے خاندان کا بندہ بڑا بن جائے نا، یعنی کوئی کمی، تو جو بڑے خاندانوں کے بندے ہوتے ہیں نا وہ برداشت نہیں کرتے. چلو مجبوری ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن عام طور پہ برداشت نہیں کرتے. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ آج کا مزاج نہیں، اس دور کا مزاج. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بڑے خاندان کا بندہ تھا، ہاشمی بھی بڑے تھے، یہ بھی بڑے تھے، بس فرق اتنا ہے ہاشمی شرافت میں بڑے تھے، یہ بدماشی میں بڑے تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لوگ نہیں فرما رہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی. یہ بڑے خاندان کا کہتا کہاں گئی عبد مناف کی اولاد؟ اس لیے کہ عبد مناف پہ یہ بھی سرکار حضرت علی سے ملتا تھا. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا عبد مناف کے دو بیٹے جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا، ایک ہاشم ایک عبد الشمس. عبد الشمس کی اولاد میں سے یہ، ہاشم کی اولاد میں سے علی. گویا کہاں عبد مناف کی اولاد اکٹھی ہو جائے. کہاں چلی گئی عبد مناف کی؟ اب آئے حضرت علی کے پاس اور کہتے ہیں یا علی حق میرا ہے، اٹھو. یہ وہ جملے ہیں جو کوئی انکار نہیں کرتا. اٹھو، قیام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا. اٹھو، قیام کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. مدینے کی گلیاں گھوڑ سواروں سے بھر دوں گا، اٹھو قیام کرو. یہ جملہ کہنا تھا. علی دیکھ کے فرماتے ہیں حق میرا ہی ہے لیکن میں تیری نیت کو بھی جانتا. بڑی نوازش ہے، بڑی مہربانی آپ کی. حیدری مولا فرماتے ہیں حق میرا ہی ہے لیکن میں تیری نیت کو بھی جانتا ہوں. تو میرے حق کے لیے بات نہیں کر رہا، تو ساری محنت مصطفیٰ پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے. اور یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئی ہی نہیں. یہ لوگوں کی سمجھ میں آئی، علی لوگوں کی سمجھ میں آئے ہی نہیں. علی بلند تر ہیں، لوگوں کی سمجھ میں کہتے ہیں شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. حضرت علی کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، شیر و شکر تھے، ملتے تھے. علی مشیر تھے، مشورہ دیتے تھے، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. اچھا چلو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور اس موضوع پہ مجھے آج گفتگو نہیں عرض کرنا، لیکن اتنا تو عرض کرنا چاہتا ہوں. جب تیسرے نمبر پہ حکومت کا مرحلہ آیا تو حکومت کو جانتے ہیں کیسے بنی تھی؟ حضرت عمر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے. جب زخمی ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا عمر امت کو بے وارث چھوڑ کے نہ جانا. بڑی نوازش آپ کی، امت کو بے وارث چھوڑ کے نہ جانا. چلو ایک جملہ پہلے بھی پلٹ کے کہہ لیتا ہوں. امت کو بے وارث چھوڑنا نہیں چاہیے، اس بات کو صحابہ بھی جانتے تھے. صحابہ بھی جانتے تھے. اتنا ضروری تھا امت کا وارث ہونا کہ دفن نبی کو مؤخر کر دیا گیا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لفظ نہیں فرما رہے. دفن نبی کو مؤخر کر دیا گیا اور وارث پہلے بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ وارث ہونا ضروری ہے، ام المومنین بھی جانتی تھی کہ وارث ہونا ضروری ہے. نہیں جانتے تھے تو نبی نہیں جانتے تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لفظ فرما. وہ نہیں جانتے تھے، وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. ام المومنین نے کہا عمر ایسے نہ جانا، وارث بنا کے جانا. حضرت نے بھی مان لیا.
صحابہ پہ نظر کی, کسی ایک پہ نظر نہیں ٹھہری, 6 بندے منتخب کیے. ان بڑی لمبی بات ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. 6 بندے منتخب کیے. ان 6 میں سے جسے بھی بنا لو وہ اہلیت رکھتا ہے. 6 میں سے کسی ایک کو بھی بنا لو, 6 کے 6 اہل ہیں. شورا بنا دی, یہ شورا فیصلہ کرے. لمبی بات ہے, میں چھوڑ رہا ہوں, ساری تاریخ کو مجھے نہیں بیان کرنا. 6 رکنی شورا بنی. ووٹوں کا مرحلہ آیا تو 3 بندوں نے 3 بندوں کو ووٹ دے دیا. 3 کینڈیڈیٹ, ایک حضرت علی, ایک حضرت عثمان, ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ان تینوں کو 3 ووٹ مل گئے, ایک علی کو, ایک عثمان کو, ایک عبد الرحمن ابن عوف کو. جب 3 کینڈیڈیٹ رہ گئے, 3 ووٹ ہو گئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں بھی کینڈیڈیٹی چھوڑ دیتا ہوں, ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا اس خلافت کے فیصلہ کرنے کا حکم مجھے مان لیا جائے, فیصلہ کرنے والا مجھے مان لیا جائے, میں کینڈیڈیٹ ہونا چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا انہوں نے. 2 کینڈیڈیٹ رہ گئے, ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہو. اب جب فیصلہ کرنے والے حضرت عبد الرحمن رہ گئے تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں حکومت, تم میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو دے سکتا ہوں, بس کچھ شرطیں ہیں وہ سن لو. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرمائیں گے, میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بس کچھ شرطیں ہیں وہ سن لو, اس کے بعد جو شرطیں مان لے گا حکومت اسے دے دوں گا. کہا شرطیں کیا ہیں؟ کہا قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا. دونوں نے کہا پکی بات. سنت پہ عمل کرنا پڑے گا. کہا پکی بات, عمل کریں گے. کہا سیرت شیخین پہ عمل کرنا پڑے گا. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے, جاؤ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو. جب کہا نا سیرت شیخین پہ عمل کرنا پڑے گا, علی دیکھ کے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, میں مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضرت فرماتے ہیں میں کر لوں گا. ان کو حکومت مل گئی, علی کو حکومت نہیں ملی. کس وجہ سے؟ کہ میں شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا. اگر شیر و شکر تھے اعتراض تھا ہی نہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر انہیں شیر و شکر تھے, اعتراض تھا ہی کوئی نہیں, تو مان لیتے نا. حکومت کو ٹھوکر مار دی, کہا شیخین کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. لو, میرے ذہن میں ایک فوراً بات آ گئی, میں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ حکومت کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں, آپ توجہ فرمائیں گے. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حکومت کی حیثیت کیا ہے جب آپ خلیفہ وقت تھے. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بھیڑ کے ناک سے نکلی ہوئی غلاظت سے بھی میں کمتر سمجھتا ہوں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرمائیں گے. جملہ ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جملہ آپ نے سنا ہے لیکن ترتیب ہم دیتے ہیں, ترتیب دے کے ہم بات جو ہے وہ اپنے مطلب جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ترتیب دے کے باتوں کو. ایک دن دربار خلافت میں سرکار حضرت امیر المومنین اس جوتے کو سی رہے تھے جو اب سینے کے قابل بھی نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے. مولا دیکھ کے کہتے عبداللہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ جب کہا نا اس جوتے کی قیمت کیا ہے, عبداللہ دیکھ کے کہتے ہیں مولا اگر کسی عام بندے کا ہوتا تو کوئی اسے مفت میں بھی نہ لیتا. اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب کہا نا اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے, علی فرماتے ہیں جتنی قیمت تمہاری نظر میں اس جوتے کی ہے میری نظر میں تمہاری حکومت کی اس سے بھی کم قیمت ہے. جوتے سے بھی کم قیمتی چیز کو ٹھوکر مار دی, ان کی سیرت پہ عمل
بڑی توجہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی کی نظر میں حکومت کی قیمت نہیں تھی. وہ ان کی سیرت پہ عمل شیر و شکر نہیں تھے. جب شیر و شکر نہیں تھے تو چپ کیوں ہو گئے؟ مقابلہ کیوں نہیں کیا ان کے بدلے؟ اور پھر کہا بھی جاتا ہے یہ شیعہ ایسے ہی کہتے ہیں علی تو شیر خدا تھے، علی تو بڑے بہادر تھے، چاہتے تو حق ہوتا تو چھین نہ لیتے. بھلا کسی کی ضرورت تھی کہ علی کے مد مقابل آ جاتا؟ میں سمجھتا ہوں علی کی بہادری بھی تمہیں اس وقت یاد آتی ہے جب اپنوں کو بچانا ہو. پتہ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے نا جب جملہ عرض کرنا چاہتا. علی کی بہادری بھی اس وقت یاد آتی ہے جب اپنوں کو بچانا ہو. علی بہادر بڑے تھے، چھین نہ لیتے. اگر ان کا حق ہوتا، حق تھا ہی نہیں، سیوا شکر تھے. تمہاری سمجھ میں علی نہیں آئے. تم جو جملہ کہہ رہے ہو نا تمہاری سمجھ میں علی نہیں آئے. آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. چلو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی عام سی مثال ہے، ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی. 2 عورتیں دربار خلافت میں آ گئے. ایک بچہ ان کے پاس تھا. ایک کہتی تھی میرا ہے، دوسری کہتی تھی میرا ہے. بچہ ایک ہے، 2 دعویٰ کر رہی ہیں. وہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. حضرت نے فرمایا گواہ؟ کہا کوئی نہیں. تیرے پاس گواہ؟ کہا کوئی نہیں. کہا دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا چلو پھر بلاؤ اسے جو بغیر گواہوں کے بھی فیصلہ کر لیتا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. بلاؤ اسے جو بغیر گواہوں کے بھی فیصلہ کر لیتا ہے. علی آئے، فیصلہ کیا. اس موقع پہ حضرت نے فرمایا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے آج میں ہلاک ہو جاتا. اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک. 70 موقعوں پہ اس حضرت نے کہا کہ علی نے مجھے مرنے سے بچایا ہے. 70 موقعوں پہ اس نے کہا کہ علی نے مجھے مرنے سے بچایا. کہا بلاؤ اسے. حضرت علی کی خدمت میں جا کے کہا گیا یا علی فیصلہ مشکل آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مشکل آتی تھی مشکل کشا ہی آیا کرتے تھے. بڑی مہربانی. مشکل آ گئی ہے یا علی، مشکل آ گئی ہے، فیصلہ ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا. کہا کیا؟ آپ تشریف لائیے. مولا آ گئے. کہا سرکار یہ عورتیں 2 ہیں، بچہ ایک ہے. یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. گواہ دونوں کے پاس نہیں. حضرت نے دیکھ کے فرمایا ان دونوں کو ہے ایک ہی کا. اتنی آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ ہے ایک ہی کا، 2 کا تو ہو نہیں سکتا. اپنی مرضی سے مان جاؤ جس کا ہے. وہ کہتی ہے نہیں میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے. کہا گواہ؟ کہا کوئی نہیں. تیرے پاس گواہ؟ کہا کوئی نہیں. اچھا گواہ دونوں کے پاس نہیں؟ کہا جی نہیں. سرکار نے کمبر کو کہا کمبر تلوار لے کے آؤ. بچہ ایک ہے، مائیں 2 ہیں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. بچہ ایک ہے، مائیں 2 ہیں. گواہ تو نہیں لیکن دونوں کا دعویٰ ہے کہ بچہ ہمارا ہے. تم ایسا کرو کہ تلوار لے کے آؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. آپ توجہ فرمائیں گے جب کہا نا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اسے دے دو، آدھا اسے دے دو. مزاج علی سے آگاہ غلام نے جلدی سے تلوار کھینچی، بھاگتا ہوا بچے کی طرف آیا. جتنی جلدی وہ بھاگتا ہوا بچے کی طرف آیا نا، اتنی جلدی جس کا اپنا تھا نا بول کے کہتی ہے یا علی میرا نہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس کا اپنا تھا نا دیکھ کے کہتی ہے یا علی میرا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا اپنا ہو نا وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس کا اپنا ہونا وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. وہ سوچتا کیا ہے؟ جس کا اپنا ہونا وہ ٹکڑے نہیں ہونے دیتا. اس نے سوچا ہے تو میرا ہی نا، چاہے اس کے پاس رہے. بڑی توجہ آپ صاحبان کی. چاہے اس کے پاس رہے،
टुकड़े होने से बच जाए। दुनिया समझी नहीं अली कितने अजीम थे। जब मामला यहाँ पे पहुंच गया ना कि उम्मत दो हिस्सों में बटेगी, अगर अली क़याम करेंगे कुछ इधर हो जाएंगे कुछ इधर हो जाएंगे। नबी कहते गए थे या अली तुम उम्मत के वारिस हो, इसे टुकड़े नहीं होने देना। जब हुकूमत का वक्त आया ना, अली ने कहा हुकूमत किसी के पास भी हो मैं टुकड़े नहीं होने दूंगा। बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अली कहा कली का था। अली के अलावा बड़े बंदे आए, उन्होंने कहा या अली हक आपका है। मैंने तारीख में देखा है, तारीख का तालिब इल्म हूं, मैंने तारीख में देखा है जब बंदे ज्यादा आने लगे ना, हजरत अली बादज ताज़ीन खिलाफत, जब खिलाफत चली गई ना किसी और जगह पे, तो मीटिंगें होने लगी, मीटिंगें होने लगी। 17 बंदे एक दिन हजरत अली के घर में मौजूद थे, बाद में आता हूं इस बात पे। एक दिन सरकार बाहर निकले, एक मुखलिस साथी साथ था। उसने कहा या अली जब इतने बंदे कह रहे हैं हक भी आपका है, ऐलान भी गदीर में आपका हुआ था, आप उठते क्यों नहीं, क़याम क्यों नहीं करते। हजरत ने हसरत भरी निगाह से एक रेवड़ भेड़ बकरियों का था, देख के कहा जितनी ये भेड़ बकरियां हैं इतने मुखलिस मिल जाते मैं क़याम कर लेता, इतने मुखलिस मिल जाते मैं क़याम कर लेता। वो साहबी कहता मैंने गिना तो वो भेड़ बकरियां 18 थी। इसका मतलब ये कि 18 बंदे भी अली के मुखलिस उस दौर में नहीं थे। आपकी तवज्जो, मैं अभी इस मतलब को अदा करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। एक दिन बंदे को 300 को करीब आ गए। उन्होंने कहा या अली हम आपके साथ हैं, उठिए क़याम कीजिए। मौलाना देख के कहा तुम सारे ये चाहते हो मैं क़याम करूं? वो 300 के करीब। कहा या अली हम आपके, हम उठिए क़याम कीजिए, हक आपका है। जब कहा ना उठिए क़याम कीजिए हक आपका है, हजरत अली ने सब पे नजर की, कहा जाओ आज रात की मोहलत देता हूं, घरों में जाके सोचो, मेरा साथ देना चाहते हो ना तो घरों में जाके सोचो। कल जो मेरा साथ देना चाहता है ना सर के बाल मंडवा के आ जाए। शर्त बड़ी मामूली सी है, कल सर के बाल मंडवा के आ जाना, फिर मैं समझूंगा कि तुम मेरा साथ देने के लिए ये तैयार हो। अगले दिन सर मंडवा के या 4 बंदे आए हैं या 5 बंदे आए। जो अली के कहने पे सर के बालों की कुर्बानी ना दे, वो गर्दन की कुर्बानी क्या, वो बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता। हक आले मोहम्मद का था। मौला हुसैन मक्के में रुके इसलिए कि कायनात को बताएं कि आज का वली मुतलक भी मैं हूं और हुकूमत का हक भी मेरा है। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, यही वजह है मौला हुसैन ने इस बात पे काम करना बहुत पहले से शुरू किया था, बहुत पहले से। 58 हिजरी में सरकार गए हज पे, मिना के मैदान में 800 बंदे मौला हुसैन के पास आए। 800 बंदा मिना में। मौला हुसैन ने खैमा लगवाया, टेंट लगवाया, उसमें से 800 बंदा जमा हुआ। जब 800 बंदा जमा हुआ तो मौला ने फरमाया हालात का जायजा लो और पहचानो कि नबी कह के गए थे इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह बैतरती अहल बैती, मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, उन दोनों का ख्याल रखना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम पहचानो कि हुसैन अजीम है या उसका कोई दुश्मन अजीम। और ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी है जो मौजूद है वो गायब तक पहुंचाएं। और इस 4 महीने और 5 दिन में मौला हुसैन मक्के रह के हर आने जाने वाले को यही बावर कराते रहे कि वली मुतलक हुसैन है। बड़ी तवज्जो आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी।
یہی مکے میں بیٹھ کے آپ نے کوفے بھی خط لکھا، آپ نے بصرے بھی خط لکھا، اور مولا حسین اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ بہت مہربانی آپ کی، بڑی توجہ آپ نے فرما لی۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بصرے میں جب خط گیا سلیمان، آپ جانتے ہیں قاصد تھا مولا کا، وہ بھی ایک علیحدہ سے کہانی ہے، پھر کسی دن عرض کروں گا۔ جب وہاں پہ قاصد پہنچا تو لوگ خوف زدہ تھے۔ جاتے ہوئے ابن زیاد اس سلیمان جو قاصد حسین تھا اس کو سرے عام پھانسی دے کے گیا۔ خوف و ہراس تھا بصرے میں بھی، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے جن کے نام منذر بن جارود وہاں پہ موجود تھا، وہاں پہ اور بھی بہت زیادہ افراد جو ہیں وہ موجود تھے۔ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے ابن نبیت، اس کو بھی خط لکھا۔ وہاں بصرے میں ایک خاتون تھی جس کا گھر شیعوں کے اجتماع کی جگہ تھی، کوئی بڑی ہی عظیم خاتون تھی، کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اپنے گھر میں شیعوں کو اکٹھا کرتا۔ یہ بی بی ایسی تھی کہ جس کے گھر میں، اور خاندان طہارت کی اگر کوئی پکی خبر لینا چاہتا تھا تو اسی خاتون کے گھر سے ملا کرتی تھی۔ بنت سعد اس کا نام ہے۔ یہ ابن نبیت اس کے گھر آیا، کہا کہ پتہ چلا ہے مولا حسین کا خط ہے؟ کہا ہاں۔ کہا سنا ہے بصرے والوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے؟ کہا ہاں۔ اس کے 10 بیٹے تھے۔ اس نے کہا باقی قوم کو تو نہیں میں جانتا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ کہا حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے، میرا نام تو نہیں، نام تو کچھ اور لوگوں کے ہیں، لیکن میں حسین کی مدد کو جانا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کون کون ایسا ہے جو میری مدد کو جائے، میری مدد کے سامنے یعنی حسین کی مدد کو جائے میرے ساتھ؟ 2 بیٹوں نے وعدہ کیا۔ یہ 2 بیٹوں کو لے کے جلدی سے مکے پہنچا۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی۔ جب یہ مکے پہنچا ہے تو اسے پتا چلا مولا حسین تیاری کر کے ابتہا، پہلی منزل، مولا حسین کی پہلی منزل کا نام ہے ابتہا، مولا ابتہا پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ آیا ہے نا مکے میں تو اسے پتا چلا کہ مولا ابتہا پہنچ چکے ہیں۔ جب پتا چلا کہ مولا ابتہا پہنچ گئے ہیں تو اس کے دل میں وہ شوق تو تھا ہی، یہ بھاگم بھاگ ابتہا پہنچا۔ اچھا یہ کوئی اتنا عظیم بندہ تھا، مولا حسین کو جب پتا چلا نا ابن نبیت میری مدد کے لیے آیا ہے، مولا ابتہا چھوڑ کے اس کے گھر میں آ گئے۔ بڑی توجہ آپ صاحبان کی۔ یہ مولا کے پیچھے گیا ہے، مولا اس کے گھر میں آ گئے۔ یہ جب ابتہا پہنچا، پتا چلا کہ مولا میرے گھر چلے گئے ہیں جہاں میرا قیام ہے، وہاں پہ یہ بھاگتا ہوا واپس پلٹا، اور واپس پلٹ کے جب مولا پہ نظر پڑی نا تو دیکھ کے کہتا ہے وَبِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ حسین جیسی ہستی میرے دروازے پہ آ گئی۔ مولا نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، باتیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، کوئی اتنی مرتب کر کے میں تقریر جو ہے وہ نہیں کیا کرتا، البتہ مطالب ذہن میں ہوتے ہیں کہ اتنا سا مطلب جو ہے وہ میں نے آج آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ حسین علیہ السلام اس دور میں چاہتے تھے کہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ دین کا وارث حسین ہے، اور اس کے لیے مولا نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ کو واپس لے کے چلنا چاہتا ہوں مدینے میں۔ جب حسین مدینے سے چلنے لگے تو مخدومہ زینب قریب آئی، بھیا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جب کہا نا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، مولا دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب چل ضرور، لیکن یاد رکھ تیری اجازت عبداللہ کے پاس ہے، جب تک عبداللہ اجازت نہ دے تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ بانی شریعت کی بیٹی تھی، فوراً سمجھ گئی، اٹھی اپنے گھر میں گئی، صحن خانہ میں جناب عبداللہ
बिस्तर बीमारी पे सोए हुए थे। जब बिस्तर बीमारी पे लेटे हुए थे ना हज़रत अब्दुल्ला, मखदूमा अपने घर में जाके सहने खाना में खाक पे इस तरह बैठ गई जैसे सवाली बैठते। अज़ादारों, जब बैठ गई ना इस तरह जैसे सवाली बैठते हैं, बेटियों ने देखा, बच्चों ने देखा, हमारी माँ अपने ही घर सवालियों की तरह बैठ गई है। बाबा का कंधा हिलाया, बाबा देख तो सही, हमारी माँ अपने ही घर में सवालियों की तरह बैठ गई। जनाब अब्दुल्ला देख के कहते हैं, ज़हराज़ादी सवालियों की तरह क्यों बैठ गई है? तू ज़हराज़ादी है, मांग, क्या मांगती है? कहा, अब्दुल्ला तुम्हें पता है ना मेरा और हुसैन का प्यार कितना है। अब्दुल्ला, जब तेरी और मेरी शादी हुई थी, मेरे बाबा ने शर्त लगाई थी, अब्दुल्ला हुसैन जाने लगे, ज़ैनब को नहीं रोकना, नहीं रोकना। अब्दुल्ला तुम रोकोगे, मैं रुक तो जाऊंगी, लेकिन याद रखना उधर हुसैन निकलेगा, उधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जनाब अब्दुल्ला देख के कहता है, ज़हराज़ादी इतने वास्ते क्यों देती है? ये मेरा घर नहीं, ये तेरा घर है। ऐसे ना जा, आधे की हिस्सादार बन के जा, जा घर से जो जी चाहती है उठा के लेके जा। अज़ादारों, ये जुमला कहना था। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ये जुमला कहा करते थे कि मखदूमा अंदर गईं, तबर्रुकात का संदूक खोला, माँ ज़हरा की चादर निकाली और माँ ज़हरा की चादर निकाल के जहाँ पे जनाब अब्दुल्ला लेटे हुए थे ना, वहाँ पे आके 3 मरतबा चादर को झाड़ा है। 3 मरतबा चादर को झाड़ के मखदूमा कहना ये चाहती थी, अब्दुल्ला तेरे घर से फ़कत माँ की चादर लेके जा रहे। अज़ादारों, जब मखदूमा चलने लगी ना, जनाब अब्दुल्ला देख के कहते हैं, ज़हराज़ादी सफ़र तूने कभी किए नहीं, सफ़र में मुश्किलात आ जाती हैं, और सफ़र तू आम नहीं, तू जाफ़र तैयार की बहू है। ये 4 कनीज़ें हैं, ये तेरे साथ जाएंगी, ये सारा सफ़र तेरी खिदमत करेंगी। अज़ादारों, जब कहा ना ये 4 कनीज़ें तेरे साथ जाएंगी, अज़ादारों इन 4 कनीज़ों का ज़िक्र मदीने में मिलता है, सफ़र में मिलता है, मक्के में मिलता है, मक्के से लेके करबला तक इनका ज़िक्र मिलता है। 10 मुहर्रम की सुबह तक उलमा कहते हैं इन कनीज़ों का ज़िक्र मिलता है। लेकिन जब आई है ना शाम गरीबा, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे, जब आई है ना शाम गरीबा, उसके बाद इन कनीज़ों का जिक्र नहीं मिलता। उलमा कहते हैं, ज़ैदी साहब कहा करते थे, ये कनीज़ें कहाँ चली गई? ज़ैदी साहब कहा करते थे, जब मखदूमा के सर से चादर उतर गई ना, ये सोच के मर गई। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। ये सोच के मर गई कि जिसकी खिदमत के लिए आई थी, जब उसके सर पे चादर नहीं रही, हमारे जिंदा रहने का फ़ायदा क्या? अज़ादारों, ज़ैदी साहब कहा करते थे, और जिसके सर से उतरते चादर देख के कनीज़ें मर गई, वो ज़ैनब खुद जिंदा कैसे रही? वो कहते हैं ज़ैनब खुद जिंदा कैसे रही? कहा इस बात का पहली मर्तबा तो पता चला दरबारे इब्ने ज़ियाद में। अज़ादारों, जब दरबारे इब्ने ज़ियाद में ज़हरा ज़ादियाँ पहुँच गई ना, हालत क्या थी? आगे आगे सफ़ेद बालों वाली फिज़ा थी, सबसे आखिर पे ज़ैनब थी। अज़ादारों, इस अंदाज में जब वहाँ पे पहुँच गई ना, एक मर्तबा जब किसी ने पूछा ना ये सर किसका है, अज़ादारों जब पूछा ना ये सर किसका है, बेगैरत देख के कहता है हमारे बागी का। अज़ादारों, ये जुमला कहना था हमारे बागी का सर है। एक मर्तबा मखदूमा ने देख के कहा, अम्मा फ़िज़ा हट, जिस मकसद के लिए ज़िंदा थी वो वक्त आ गया। अम्मा फ़िज़ा को हटाया। अम्मा फ़िज़ा को हटा के मखदूमा ने एक मरतबा, ये ज़ैदी साहब के जुमले हैं, उनके जुमले हैं वरना मैं ना मरता। ज़ैदी साहब कहते हैं एक मरतबा अम्मा फ़िज़ा को हटा के मखदूमा ने झटका दे के बालों को पीछे किया। अज़ादारों, सवाल करो, ज़ैदी साहब कहा करते थे सवाल करो, मखदूमा ने हाथों से बाल पीछे क्यों नहीं किए, ये झटके से पीछे क्यों किए? अज़ादारों, हाथों से तो तब करती ना अगर हाथ आज़ाद होते। हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। एक मर्तबा बाल पीछे करके झटके से कहा, बेगैरत सुन, मेरा भैया नमाजी था, बागी नहीं था। अज़ादारों, ये जुमला कहना था कि महफिल में एक
اندھا صحابی عبداللہ ابن عفیف بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے آواز سنی نا، وہ ساتھ والے صحابی کا کندھا ہلا کے، ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا ہے اینا اینا علی ابن ابی طالب. یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عزادارو جب کہا نا یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، وہ ساتھ والا دیکھ کے کہتا ہے شکر کرو اندھے ہو، شکر کرو اندھے ہو. دیکھ نہیں رہے، نہ علی بول رہا ہے نہ علی کا کوئی بیٹا بول رہا ہے، بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں خطبے دے رہی ہے، مات میں حسین، مات میں حسین.